بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ان سب سے اہم ایک عوامی شخصیت اور بھی تھی جس کے ساتھ 3 دن قیام کے دوران آپ علیہ السلام کی بات چیت چلتی رہی۔ بے شک وہ آپ علیہ السلام کے مکہ میں قیام کے دوران بند دروازوں کے پیچھے ملاقات کر چکے تھے۔ ان تینوں دنوں میں مکہ کی فضا خاصے تناؤ کا شکار رہی اور ان کے کھلے عام ملاقات کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ تو طے ہے کہ ان کے بیچ بھی ضرور ہی کچھ معاملات آگے بڑھے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ پہنچتے ہی آپ علیہ السلام نے فوراً نوا نکاح کیا۔ یہ نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ ہوا جو اب بیوہ ہو چکی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ کسی اور نہیں بلکہ مکہ کی تجار کونسل کے سربراہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے بہت پہلے اوائل دور میں ہی اپنے والد کی مرضی کے خلاف اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اب ان کی آپس میں وہ رنجش بھی ماضی کا قصہ بن چکی تھی۔ اب تو مفاہمت کا زمانہ چل رہا تھا اور ہر شے مصالحت سے جڑی ہوئی تھی۔ بہرحال جس قدر خاموشی سے یہ شادی طے پائی، اسی زور و شور سے عیاں ہو گیا کہ ابو سفیان کی من مرضی بھی اب آپ علیہ السلام کے تابع ہو چکی ہے، یعنی سسر اور داماد اب آگے چل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکہ کی واپسی کے تیسرے اور حتمی مرحلے کی تفصیلات طے کریں گے، اور اب اس قصے میں یہی باقی ہے۔ تیسرے مرحلے کا یہ ہوا کہ گو جنگ بندی کا معاہدہ 10 سال کا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی مکہ سے واپسی کی 6 ماہ بعد ہی حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ ہوا یوں کی کہ 2 بدو قبائل جو درینہ دشمن تھے ان کے بیچ ایک بار پھر سے جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ جھڑپیں مکہ کی تجار کونسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین کی شرارت تھی جو اس معاہدے کے توڑنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے۔ چونکہ ان میں سے ایک قبیلہ مکہ کا دوسرا مدینے کا اتحادی تھا اور ان کے بیچ پیش آنے والے واقعات اور معاملات ان کے محافظوں یعنی حضرت ابو سفیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ بھی شمار ہوا، اور یوں مکہ اور مدینہ ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تفصیلات یہ تھیں کہ مکہ کے حمایتی قبیلے کے لوگ اپنے دشمن قبیلے کے 20 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد شہر حرم مکہ پہنچ گئے اور تحفظ کا تقاضا کرنے لگے۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام کے حمایتی قبیلے نے ان سے مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ مکہ کے محترم شہر میں پناہ لینے والے قاتلوں کی وہاں سے ملک بدر کرنے پر وہاں پر مکہ پر دباؤ ڈالیں اور انہیں قصاص کا موقع فراہم کریں۔ آپ علیہ السلام اپنے اتحادیوں کے دفاع میں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو یقیناً آپ علیہ السلام اپنے اس عمل میں حق بجانب ہوں گے۔ چنانچہ اب کی بار ابو سفیان نے 10 دن کا طویل سفر طے کیا اور تصفیے کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ 3 سال قبل یہی شخص تھا جس نے ایک بڑا لشکر ترتیب دے کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن آج حالت یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کی اپیل کر رہے تھے اور وہ آپ علیہ السلام کے تعاون کے بغیر مکہ کے اندر کٹر مخالفین کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔